کے بیٹھا رہنا چاہیے، جس نے دیا ہے جب چاہے لے بھی جائے۔ سمجھ میں آئی ہے نا؟ تما بھی نہیں اور منع بھی نہیں، لیکن پھر جمع بھی نہیں۔ ترقی کا راز اس کے اندر ہے۔ اور میں تم سے سوال نہیں کرتا، اگر تمہارے اندر احساس ہے کچھ، پھر کیا کرو؟ میرے قرابت والوں سے مودت کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مودت کا معنی، میں لفظ بار بار مودت بول رہا ہوں، معنی اس کا بھی محبت ہے، لیکن مودت بچے تھوڑی سی شفقت، اللہ آپ کے مدینے لے جائے، تھوڑی سی شفقت کرنی ہے۔ میں نے کیا لفظ بار بار بول رہا ہوں؟ مودت، محبت نہیں بول رہا۔ اب مودت کا معنی بھی محبت ہے، لیکن علماء نے کچھ فرق بیان کیے۔ علماء نے کیا کیے؟ کچھ فرق بیان کیے۔ فرمایا محبت وہ ہے جو ایک موڑ پر آ کر نسل میں بدل جاتی ہے۔ محبت وہ ہے جو ایک موڑ پر آ کر بدل جاتی ہے۔ فرمایا مودت وہ ہے جو کبھی نفرت میں نہیں بدلتی۔ سبحان اللہ۔ پھر محبت وہ ہے جو عارضی ہوتی ہے، کبھی ختم ہو جاتی ہے۔ مودت وہ ہے جو عارضی نہیں ہوتی، جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے بھی میں آسان کر دوں، محبت وہ ہے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، بندہ جی سکتا ہے۔ مودت وہ ہے جس کے اندر بندہ جی ہی نہیں سکتا۔ میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، پانی بغیر ہم رہ سکتے ہیں؟ رہ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ پیاس لگی ہو، پانی نہیں، جوس پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق مشروب سے ہے اس سے گزارا چل سکتا ہے۔ پانی نہ ہو نا، لیکن اور کچھ مل جائے کام چل جائے گا۔ لیکن مچھلی کو پانی سے نکالیں، میں شاید نہیں سمجھا پایا۔ پانی میری بھی ضرورت ہے، محبت مجھے بھی ہے، لیکن مچھلی کو محبت نہیں، محبت ہے۔ میرے محبت فرماتے ہیں میرے قرابت سے صرف محبت نہ کرو، کیونکہ یہ ختم ہو جائے گی، کبھی نفرت میں بدل جائے گی، اس کے بغیر جی لو گے۔ آپ میری قرابت سے وہ محبت کرو، وہ محبت نہ ہو تو زندگی کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کبھی نفرت میں نہ بدلے، دنیا میں ہو تب بھی ان کے، قبر میں جاؤ تب بھی ان کے، حشر میں جاؤ تب بھی ان کے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اگلا سوال آ گیا، حضور نے میں سوال بھی نہیں کرتا، اگر کچھ خود اپنے اندر ہے، اپنے اندر ہے، اب قرابت سے کوئی محبت کرے گا جس کے اپنے اندر کچھ ہے، جس کے اندر نہیں، وہ مردہ، وہ مردہ، زمین فروش۔ اور زمین فروش سے بات کرنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اس لیے ہم زمین فروشوں سے کرتے ہی نہیں۔ میں مانگتا نہیں، لیکن حیا اگر ہے میری، سمجھیے گا، ادھر میری طرف توجہ رکھیں بھائی، سبق بڑا عام ہے۔ میں مانگتا نہیں، لیکن اگر میری حیا ہے، کیونکہ اگر میں کچھ کہنے لگا ہوں یہاں سمجھاؤں گا تو بات اگلی سمجھ میں آئے گی۔ اگر کچھ حیا ہے میری، حیا میری ہے، پھر میری قرابت سے محبت کرو گے۔ اس کا کلام الٹ کیا نکلا؟ جو میری قرابت سے محبت نہیں کرے گا اس کے دل میں میری حیا ہی نہیں۔ تو جس کے دل میں حضور کی حیا نہیں، کائنات کے اندر اس سے بڑا بے حیا کوئی۔ اب قرابت دار کون؟ ایک ہے میں اپنا کلام کروں، لیکن ایک ہے تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی کو پڑھ لوں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں قرابت سے مراد دو چیزیں، ایک مراد ہے حسن، حسین، علی اور مرتضی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے ہو گئے؟ ایک فرمایا قرابت داروں سے مراد یہ، کیوں کہ حضور علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے، اور جن کو حضور بنا لیں فرمایا فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، حضور کی اتباع کر آ جاؤ تم ہدایت پر چلے جاؤ۔ یہاں بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے، آل سے محبت کرو لیکن حضور کی وجہ سے، آل سے محبت کرو لیکن حضور کی وجہ سے کرو۔ اور فرمایا دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں نبی کے اصحاب بھی مراد ہے قرابت کے اندر، تفسیر کبیر میں ہے، ذمہ داری میری۔ فرمایا اس سے مراد نبی کے اصحاب بھی ہیں۔ اب ان سے کیوں؟ فرمایا ان سے بھی محبت اس لیے کرنی ہے کہ حضور کی وجہ سے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی بات مجھے یاد آ گئی، بڑی پتے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے المعتمد المستند کے اندر لکھا، بڑی اہم بات ہے توجہ والی۔ فرمایا اگر کوئی ابو بکر سے محبت کرتا ہے اور علی اور مرتضیٰ سے محبت نہیں کرتا، توجہ والی بات، صدیق اکبر سے پیار کرتا ہے، شیر خدا سے نہیں کرتا، فرمایا وہ ابو بکر سے پیار نہیں کرتا، وہ کس سے کرتا ہے؟ ابو قحافہ کے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا صدیق اکبر سے پیار نہیں کرتا، وہ تو ابو قحافہ کے بیٹے سے کرتا ہے۔ کہا کوئی حیدر کرار سے پیار کرے، صدیق سے نہ کرے،
وہ علی بن ابی طالب سے پیار کرتا ہے, نبی کے یار سے پیار نہیں کرتا. فرمایا جو صدیق اکبر سے بھی پیار کرے, علی المرتضیٰ سے بھی پیار کرے, اب پتہ چلا ان کی ذاتوں سے پیار نہیں کرتا, نبی کے یاروں سے کرتا. سبحان اللہ. نبی کی یار سے بھی محبت کس وجہ سے؟ میں حدیث پڑھنے گیا, کس وجہ سے؟ اور نبی کے اصحاب سے بھی محبت کس وجہ سے؟ دیکھیں نا, شاخ سے جھولنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ایک بندہ ایک شاخ سے جھول رہا ہو کہ شاخ میری ہے, سارا جان میرا ہے, دوسرا ادھر جھولتا ہے کہ یہ شاخ ساری میری ہے, میرے جیسا چاہے دوڑتا دوڑتا جو ہے نا اتنے کو یوں کر لے. کبھی میں نہیں سمجھا پایا. وہ کہتے ہیں کہ شاخیں تم لے لو, سارا تنہ کیا ہے؟ میرا ہے. اب شاخیں اتر سکتی ہیں لیکن تنے کے بغیر شاخیں نہیں چل سکتی, شاخوں کے بغیر تنہ رہے گا. میں نے کہا ہم نہ اس شاخ سے جھولے نہ اس شاخ سے جھولے, پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں. ہم نے کہا شجر سایہ دار بھی ہے, پھل دار بھی ہے, وہ میرے محبوب کی ذات ہے, ہم نے سینے سے لگا دیا. جب یہ شجر ہمارا ہے, یہ آل کی شاخ بھی ہماری ہے, اصحاب کی شاخ بھی ہماری ہے. سمجھے, یہ دور ہے شاخوں کے ساتھ جھولنے والا. میں کہتا ہوں نادانوں شاخوں سے نہ جھولو, ٹوٹ جائے گی, پھر کیا بنے گا. تنہ جو ہے اس کی جڑ کو لے لو, جڑ جو ہے نا وہ پھر سے نیا درخت بھی بنا دیتی ہے. اوپر سے کاٹ بھی لینا, درخت سے پھر نئی بہار آ جاتی ہے. اس لیے جڑ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے. اب حدیث پڑھتا ہوں, میرے رسول نے فرمایا احب اللہ لما یعبد من نعمی. اللہ سے پیار کرو, اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. کیوں پیار کرو؟ ساتھ چلے گا, اللہ رزق دیتا ہے. اگلی بات فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ, مجھ سے پیار کرو اپنے رب کی محبت کی وجہ سے. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي, میری آل سے پیار کرو میری وجہ سے. کس وجہ سے؟ ذات فاطمہ کی کوئی شے نہیں, صرف اس لیے ہے کہ حضور کی بیٹی ہے. یہ پورے سنی کا یہ نمازی سن کر بیت چلے جائے, اور کوئی نہیں ہے. لیکن شان یہ ہے کہ بیٹی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی, حسن و حسین کی ذات کا کمال نہیں, کمال یہ ہے کہ نواسے رسول ہے. سبحان اللہ. حیدر کرار کا کمال نہیں ہے, کمال یہ داماد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. عثمان غنی کا ذاتی کمال نہیں, داماد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر کا ذاتی کمال کوئی نہیں, کیا ہے, یار مصطفیٰ بھی ہیں اور بھی نہیں, کچھ اور بھی پڑھانا ہے یار, نہیں کچھ اور ہے. وہ نبی کریم علیہ السلام کے سسر بھی ہیں. سبحان اللہ. ہاں یہ چیز بھی عام نہیں. عمر یار بھی ہیں, یار مزار بھی ہیں, لیکن ایک اور کام ہے نبی کے سسر بھی. یہ کمال کیوں؟ میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی, فرمایا اللہ نے مجھے چنا. چنا ہے, چنا عام کو جاتا ہے, خاص کو چنا جاتا ہے نا. اللہ نے مجھے چنا, پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. ابھی میں اس کو آسان کر دوں. آپ چلے گئے فروٹ لینے کے لیے, ریڈی لگی ہوئی ایسے بہت کی, ریڈی والے نے کہہ دیا جی چن لیں. اب آپ چن لیں گے, اس میں کیڑے ہیں یہ میں لے لیتا ہوں, اس میں تھوڑا سا کچرا ہے یہ میں لے لیتا ہوں, اس میں تھوڑا سا داغ لگا ہوا ہے میں لے لیتا ہوں. ایسا کرتے نہیں کرتے, بلکہ کیا کرتے ہیں, میرے جیسا بندہ یوں کرتا ہے, صاف بھی ہو نا, اوپر سٹیکر بھی اتار دیتا ہے کہ نیچے سے داغ نہ ہو. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, اتارتا ہے نا, سٹیکر بھی اتارے گا کہیں داغ نہ لگاؤ. میں لے رہا ہوں, میرے بیوی بچے لیں گے, یہ کیا داغ والا ہو نہیں, نقص والا نہیں, سٹیکر بھی اتاروں گا نیچے مسئلہ نہ ہو. میں نے کہا جب انتخاب میرا ہو, نہیں میں سمجھا پائے شاید, جب ریڈی پر چننے میں گیا, سٹیکر بھی اتارا کہیں نیچے میل نہ ہو, نبی کے صحابہ کو رب نے چنا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں لے ہو. سبحان اللہ. صدیق اکبر چناؤ رب کا نہیں, شاید عمر فاروق چناؤ رب کا. اور یہاں بات آگے بھی میرے حضور نے فرمایا جعل لی منہم وزراء وانصارا واسحارا. فرمایا جب نبی کے صحابہ کو رب نے چنا, وہ جو چنیدہ بندے تھے, جو خاص و خاص بندے تھے, جو پیارے تھے, محبوب تھے, کائنات کے جو اعلیٰ تھے, رب نے ان کو میرا وزیر بنایا. سبحان اللہ. صدیق اکبر کو وزارت مصطفیٰ نے نہیں دی, رب نے دی. عمر پاک کو خلیفہ رب نے بنایا, عثمان غنی کو رب نے بنایا, ادھر اقرار رب نے بنایا. میں نے کہا ادھر اقرار تو نہیں کر رہا, میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. آپ گھر والوں کے لیے چیز لے کر آئے,
گھر والوں کا نہیں، ہمیں پسند نہیں آئی. اب آپ یہ کہیں کہ چیز کا انکار کیا ہے؟ نہیں. آپ کہیں گے اچھے میں نے اتنی محنت سے ڈھونڈ کر لایا، میرا انتخاب رد کر دیا، میں لے کر آیا، میری پسند ریجیکٹ کر لی. میں نے کہا یہاں تو کوئی شعر چن لے تو کہتا ہے اس کا انتخاب بڑا پیارا ہے، کوئی مصرع کہیں کلام سے نکال لے کہتا ہے اس کو بڑا ڈھنگ ہے کلام چننے کا. میں نے کہا یہ انتخاب پر تم پورا اخبار پڑھ لیتے ہو اس کا انتخاب ہے، پوری کتاب پڑھ لیتے ہو اس کا انتخاب ہے، تسلیم کر لیتے ہو اس کا انتخاب ہے. میں نے کہا میرے نبی کے صحابہ کسی اور کا انتخاب نہیں، میرے رب کا انتخاب، نبی کے وزیر رب کا انتخاب. پھر فرمایا یہ انصار بھی میرے رب نے چنے اور میرے سسرال بھی، شاید نہیں میں سمجھا پایا، میرے سسرال بھی، سسرال صدیق اکبر بھی، سسرال عمر پاک بھی، پاک کہہ دے عمر پاک بھی، اور سسرال جناب ابو سفیان بھی، سسرال جناب ابو. اب قرابت کے اندر جو آئیں گے نبی کی آل بھی آئے گی، نبی کے اصحاب بھی آئیں گے. اس کی عقلی دلیل دوں، امام راضی کا کلام ہے آگے کرو، عقلی دلیل دوں. بس کہتا ہے یار یہ کیسے ہوگا، یہ قرابت کے اندر کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا بڑا آسان سا مسئلہ ہے، ابھی سمجھا دیتا ہوں. کہتے کیسے؟ میں نے کہا آپ گھر کے اندر نا گھر والوں کو جا کر صرف کہتے جب کھانے پہ بیٹھے گے کہیں گے میرے سسرال والے جو وہ میرے قرابت داروں میں نہیں ہیں. عقلی دلیل دینے لگا ہوں. ان کو کھانے پر جب بیٹھے تو کہنے کہ میرا تعلق کوئی نہیں ہے، وہ میرے قریبی نہیں ہے، میرے قریبی بس صرف میری بیٹی ہے، میرا صرف بیٹا ہے، میرا قریبی کوئی نہیں ہے. پتہ ہے وہ کیا کریں گے؟ کھانا جو آگے ہوگا وہ بھی اٹھا لیں گے. ایسا ہی ہے نا. وہ کہیں گے اچھا میں بھی قرابت میں نہیں. خیر میں نہیں سمجھا پایا. گھر والے بچوں کے بھی کہیں گے اچھا میں بھی اگر گھر والوں میں نہیں، میرے گھر والے بھی گھر والوں میں نہیں، جانو روٹی کے تو اور کھا گیا. یار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے کہا اپنی دلیل دیتا ہوں نا، نقلی دوں گا. کوئی یہ نہ آکے کہ صرف ہنجی ٹوٹ گیا نہیں. لیکن دیکھیں نا آپ کہہ کر دیکھیں نا، جو کہتا ہے نا نبی کی ازواج نہیں، میں کہا ذرا گھر بولتا صحیح. جو کہیں گا کہ نہیں سسرال نہیں، میں کہا گھر بولو تھوڑا دیکھ کر آپ بولے ہو جتنے زندگی بھر روٹی ملی تک آپ توبہ رکھی تھی. یہاں یہ مسئلہ ہے تو نبی کی کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے قرابت کے اندر باقی زمانہ وہ ہے بھائی پیچھے ہوتا ہے سسرال آگے. اگر میں غلط کو بڑی بیٹھے بتا دے سب کچھ پیچھے. ہم کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ لگائی جاتی ہے وہ سارے رشتے وہ ہوتے ہیں. میں نے کہا اگر میں لگاؤں رشتے سارے میرے بن جائیں تو جدھر نبی لگائے رب لگوائے. سبحان اللہ. نبی لگائے رب چنے تو پھر وہ گھر والے کیسے نہیں ہوگے؟ امام راضی کا کلام سن لیتے ہیں. امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. یا اہل البیت پر تھوڑا کلام کروں گا. اہل البیت یہاں کہہ کر سمجھا جاتا ہے اس کی تشریح کے اندر صرف امام حسن مجتبی، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم. ہمارے یہاں سے کہا جاتا ہے اہل البیت سے مراد یہ. امام راضی تفسیر کبیر پورا حوالہ دے رہا ہوں، اس آیت کے تحت کوئی دیکھ لے. امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ واختلفت الاقوال فی اہل البیت. فرمایا اہل بیت سے مراد کیا؟ مختلف کلام ہے. بعضوں نے کہا اہل بیت سے مراد نبی کا نسب والے رشتہ دار، بعضوں نے کہا نبی کے گھر والے، بعضوں نے کہا نبی کی بیویاں. حضرت اکرمہ بازار میں چکر لگا کر اعلان کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں یہ آیت صرف نبی کی ازواج کے لیے اتری ہے جن کو آج نکال دیا گیا. امام راضی فرماتے ہیں یہ بھی مراد. کسی نے 5 تن مراد دی، کسی نے کہا ہر متقی. اب ہم کدھر جائیں؟ کہتا ہے والاولا ان یقالا. فرماتا ہے سب سے بہتر ہے کہ یہ کہنا چاہیے، سب سے بہتر ہے یہ کہنا چاہیے ہم اولادہ فازواجہ والحسن والحسین منہم وعلی منہم. کہا میں یہ کہتا ہوں سب سے بہتر یہ طریقہ ہے یہ کہا جائے کون ہے نبی کی آل. فرمایا اولادہ. سبحان اللہ. نبی کی یا تھوڑا میں رک کر عرض کر لوں. اولاد ایک کو اولاد کہا جاتا ہے. کیا میں نہیں سمجھا پایا؟ نہیں میں سمجھا. ایک ہو اگر بیٹا یا بیٹی اس کے لیے اولاد بولتے ہیں یا بیٹا یا بیٹی بولتے ہیں؟ بیٹا یا بیٹی بولتے ہیں. اولاد کے لیے جمع اردو کہتی ہے کم از کم 2 اور عربی کہتی ہے جمع کے لیے کم از کم 3.
कुरान से दलील दे देता हूँ, या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मुमिनात, बल्कि इससे पीछे और चले जाते हैं। यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों के मुतालिक और बीवियों के मुतालिक आ गया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी फरमा दीजिए अपनी अज़वाज से और अपनी बेटियों, अपनी बेटियों, बिन्तुन की जमा है बनातुन। मैंने कहा थोड़ी सी अरबी पढ़ ले, अगर पहले दिन जाकर पता चल जाएगा। जमा के लिए कम अज कम फर्द 3 चाहिए। कुरान ने 3 तो बेटियां कुरान में बता दी, 3 तो कुरान में बता दी। मैंने कहा सिर्फ औलाद ही मुराद दी जाए तो सिर्फ सैयदा खातून जन्नत नहीं, अहले बैत के अंदर हजरत ज़ैनब भी नबी की बेटी है या बड़ी, हजरत रुकैया भी, हजरत उम्मे कलसूम भी और हजरत खातून जन्नत भी। सिर्फ खातून जन्नत नहीं, हजरत उस्मान गनी के घर में 2 है। और मैं पढ़ रहा था मुल्ला निकारी अलैहिर्रहमानी मिरकात और मफातीह लिखा, ये सब मैंने पढ़ी नहीं रिवायत, जो हैरान मैं हो गया। पहले इमाम सयूती ने लिखा था तारीख बलागा में कि हजरत अली रावी हैं, हुजूर ने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां होती, एक के बाद एक मैं उस्मान गनी के निकाह में दे देता। सुभान अल्लाह। लेकिन मुल्ला निकारी इससे भी बढ़कर रिवायत है, इससे भी बढ़कर है। मुल्ला निकारी फरमाते हैं कि अगर 100 होंगी, हुजूर का फरमान है अगर मेरी 100 बेटियां होती, एक के बाद एक जो है मैं निकाह में दे देता उस्मान गनी की सारी बेटियां। सुभान अल्लाह। समझ में आई है? तो ये है कि अगर इल्म में औलाद ही ली जाए तब भी 4 बेटियां आएंगी और बेटे भी आएंगे। इमाम राज़ी फरमाते हैं औलाद भी हो अज़वाज भी हो, अज़वाज रखें तो फिर माना क्या बन जाएगा? आयत का माना समझना है। अल्लाह चाहता है ऐ नबी के घर वालों तुमसे पलीती दूर कर दे, हर किस्म की पलीती दूर कर दे, मतलब बन जाएगा ऐ नबी की औलाद अल्लाह तुम्हें पाक कर देगा। सुभान अल्लाह। ऐ नबी की सारी अज़वाज तुमसे पलीती दूर हो गई। सुभान अल्लाह। पलीती कुफर की भी दूर हो गई, पलीती गुनाह की पलीती दूर हो गई, अज़ाब की पलीती दूर हो गई, अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा हो गई। सुभान अल्लाह। समझ में आ गई? फिर यहाँ अज़वाज का मामला है ना, यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करूँ सिर्फ अम्मी आयशा नहीं, यहाँ सैयदा खदीजा कुबरा भी है। कुछ और भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। सुराग सारे बंद कर दिए थे, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इधर से ना निकल आए, इससे आगे नहीं चल सकता। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रात में सारे सुराग बंद कर दिए थे, इधर से ना हो जाए, इधर से ना हो जाए। मैंने कहा मुझे सिद्दीक़ अकबर से प्यार है, सारे बंद करूंगा तो खुला रहेगा तो यूं कर दूंगा। सुभान अल्लाह। मैं शायद नहीं समझा पाया, इसलिए हर सुराग बंद करके जाना है ना, तो सिर्फ अम्मी आयशा नहीं, अम्मी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मी हफ्सा भी। यार मैं अपनी अम्मी की बात कर रहा हूँ, क्यों डरते हैं? अम्मी हफ्सा भी, अम्मी उम्मे हबीबा भी, अम्मी जो है हज़रत ज़ैनब बिन्त जाश भी, अम्मी हज़रत सौदा बिन्त ज़मा भी। भाई मेरी अम्मी है ना, अम्मी के कसीदे पढ़ते हैं। मैं अक्सर पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो मेरी माँ है ना, ये लोगों ने बताई है तो मुझे पता चला है, ऐसा ही है ना, वो संभाला है तो लोगों ने कहा आपकी अम्मी है तब पता चला, लेकिन वो मेरी माँ वो है जो अल्लाह और उसके महबूब ने बताई। सुभान अल्लाह। इधर शक हो सकता है कि पता नहीं है या नहीं, लेकिन उधर शक नहीं हो सकता, उधर है ही है, उधर है ही है। इमाम राज़ी ने फरमाया घर वाले, तो आज तकसीम है ना, ये घर वाले ये दर वाले। मैंने कहा घर वाले ले लो या दर वाले ले लो, सिद्दीक़ अकबर घर वाले भी दर वाले भी, सुभान अल्लाह। उमर पाक घर वाले भी दर वाले भी, उस्मान गनी घर वाले भी दर वाले भी, हैदर करार घर वाले भी दर वाले भी, जनाब अबू सुफियान घर वाले भी दर वाले, जनाब मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु घर वाले भी दर वाले। सुभान अल्लाह। मैं दूर करूं तो बैठा वाह, ये रब ने मेरे लिए चुने, जब रब ने चुने, मैंने कहा इकरार पर नहीं, ये रब के इंतखाब पर, तो इसलिए यहाँ कराबत दारों के अंदर वो तमाम हो जाएगा। मैं आगे चलूँ, नबी के अहले बैत की शान आगे ये नाम के अंदर बयान नहीं की। अल-मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर रिवायत मौजूद, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम, एक रिवायत के अंदर ऐसा आया सफना बैन रुकन वल मकाम फसल्ला वसाम, लफ्ज़ है ना यहाँ आदरा कर सुने। मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने अगर कोई बंदा जिंदगी यूं गुजारे, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पड़ाव डाल ले, जिंदगी कहाँ गुजारे?
حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کرے کیا؟ فصلہ وصام، نماز بھی پڑھتا جا رہا ہے، روزے بھی رکھتا جا رہا ہے. وہاں ایک نیکی، ایک لاکھ کے برابر. ثم لقی اللہ، پھر اسی حالت میں مر گئے. جو بندہ وہاں مر جائے، کہاں؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، اسی حالت میں مر جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر. مجھے پتا تھا یہ جواب ملے گا. میرے حضور نے کچھ آگے بھی فرمایا نمازی بھی وہاں پڑھتا ہے. پتہ نہیں میں آج کر پاؤں گا یا نہیں. نمازیں وہاں پڑھتا ہے، کہاں؟ باب کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان. یہ الگ بات ہے دھوپ میں آگے پیچھے ہو جائے، دھوپ کے وقت میں الگ بات ہے آگے پیچھے ہو جائے، لیکن وہاں بھی ہے، ادھر بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے. لیکن جب رب سے ملا وہ مبغض لأہل بیت محمد دخل النار، اور دل میں نبی کی آگ کا بغض ہوگا، سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا. کعبے کے سجدے بھی نہیں بچا پائیں گے، کعبے کی خدمت بھی نہیں بچا پائے گی، طواف خانہ کعبہ بھی نہیں بچا پائے گا. میں نے کہا اگر کعبہ دل میں رکھنا ہے تو نبی کی آگ کی محبت کو دل میں رکھو. سبحان اللہ. ورنہ ڈیرے ادھر بھی ہوئے، وہاں کی بات نہیں بچاتی، وہاں کا صرف گھومنا نہیں بچاتا، وہاں کھڑا ہونا نہیں بچاتا. کب؟ جب نبی کی آگ سے پیار ہوگا. اب وہ محبت کی بات کر لوں کہ نبی کی آگ کی محبت کیسے ہے. امام زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی شیخ کی 22ویں جلد میں نقل کیا. ویسے امام طبرانی نے بھی نقل کیا، لیکن میرے دل کو مزہ تب آتا ہے جب اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے. دل کے رضا ہے خنجرے خون خار برقبار، اعلیٰ سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، کیوں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے. جسے سمجھ رہا ہے وہی بولے گا. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے جار جوئی کا یار ہے، یہی بار بار سے پار ہے. پھر ہوا ہے نا، اس لیے دلیل اعلیٰ حضرت کی دی جائے گی. میرے اعلیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو. میں نے کہا اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں نبی کی اہل بیت کو شان. سبحان اللہ. یہ ہم ہی بیان کر سکتے ہیں. ایک بندے نے بات کی، کہتا ہے نبی کی آگ کا تذکرہ نہیں کرتے. میں نے کہا اچھا مجھے آپ حدیثیں سنا دیں. کوئی مسئلہ تھا، کسی مسئلے پر گفتگو تھی. میں نے کہا اچھا آپ سنا دیں. آگے سے سن کون؟ میں نے کہا چلو میں سنا دیتا ہوں. میں نے 4-5 حدیث سنائی. میں نے کہا جس کے دل میں بغض ہو وہ حدیثیں یاد کرتا ہے ان کی شان میں. ان کی شان کون یاد کرتا ہے؟ جس کے دل میں پیار ہو. میں نے کہا ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے تم یوں بیان کرو، اہل بیت کی محبت کو لازم کرو اپنے اوپر. کیوں؟ فَإِنَّ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ لِشَفَاعَتِنَا. حضور نے فرمایا جو رب کی بارگاہ میں اس طرح پہنچا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، سیدھا جنت میں چلا جائے. سبحان اللہ. کیوں؟ لِشَفَاعَتِنَا، ہماری شفاعت کی وجہ سے. اگلے لفظ میں سن لیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينفع رجلا عمله الا بمعرفة حقنا. کسی بندے کو عمل فائدہ نہیں دے گا مگر یہ کہ ہمارا حق پہچانے گا. سبحان اللہ. میں نے کہا نمازیں ضائع، روزے ضائع، حج بیت اللہ ضائع، صدقات و خیرات ضائع. کب؟ جب نبی اور ان کی آل کا حق نہ پہچانا. جس نے حق پہچانا اس کے بارے میں آرے بن گئے. ایک اور حدیث پاک بیان کر دو. راوی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. امام سخاوی نقل کرتے ہیں، بڑی پیاری. نبی کی آل کی محبت میں بیٹھے ہیں تو نفع لے کر جائے. میرے حضور فرماتے ہیں حبی وحب آل البیت نافع فی 7 نواطن. فرمایا میری محبت، میری آل کی محبت 7 جگہوں پر نفع دے گی. اس کی تشریح نہیں کروں گا، وقت کم ہے. کتنی جگہوں میں؟ 7. اور کیسی جگہ ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا احوالہن عظیمۃ، ان سب کے احوال بڑے بڑے ہولناک جگہ ہیں. پہلی عند الوفات، فرمایا ہماری محبت وفات کے وقت فائدہ دے گی. کیسے؟ وفات میں کیا فائدہ ہوگا؟ ایمان نصیب ہو جائے گا، ایمان نصیب ہو جائے گا. دوسری پھر فرمایا عند القبر، جب اپنے بیگانے ہو گئے، جب یار پرائے بن گئے، فرمایا اس وقت جو یاری ہوگی وہ ہماری کام آئے. پھر فرمایا عند الحشر، حشر کا مقام، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس وقت یار یاروں سے جدا ہو گئے، بھائی بھائیوں سے جدا ہو گئے، بیوی
شوہر سے جدا، شوہر بیوی سے جدا، آل اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. رب نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. فرمایا لوگوں ڈرو اس چیز سے، اس دن سے ڈرو جس دن جناب والدین اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اولاد والدین کے کام نہیں آئے گی. ایسا ہولناک دن. حضور فرماتا ہے جب کوئی کام نہیں نہ آئے گا ہمارا پیار اس وقت کام آ جائے گا، ہمارا پیار اس وقت کام آئے گا. شرط کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا عند الکتاب، جب جو لکھا جا چکا ہے وہ کھلے گا تب. پھر فرمایا عند الحساب، حساب کا معاملہ ہوگا تب. عند المیزان، میزان کے معاملے میں تب. پھر حضور نے فرمایا عند الصراط، پل صراط. اللہ فرماتا ہے ان منکم الا واردھا، ہر ایک گزر کر جائے گا. جنتی پار جنت میں، دوزخی نیچے گر کر. حضور فرماتا ہے اس وقت ہماری محبت کام آئے گی. سبحان اللہ. ہم آج جو ہے نا اسی محبت کے لیے بیٹھے ہیں. ہم کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہم کس لیے بیٹھے ہیں بھائی؟ اس محبت کے لیے بیٹھے ہیں نا. کیوں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان سے محبت ہے. جس کی ذات سے محبت ہوتی ہے اس کے کردار سے بھی محبت ہوتی ہے. جس کی ذات سے محبت ہوتی ہے اس کے حسین کی ذات سے محبت ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ کیسے؟ تو یہ تو سمجھ میں آ گئی حسین مجھ سے ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا وانا من حسین؟ میں حسین سے ہوں. میں نے کہا یہ ہوگا. یہ جو چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی وہ تو آ گئی ہے، میں بتا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا میں حسین سے ہوں، میرے دین کی بقا حسین سے. سبحان اللہ. حسین ہے، میرے دین کی بقا حسین سے. یہ حضور نے فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا حب اللہ من حب حسینا، جو حسین سے پیار کرے اللہ اس کو محبوب بنا لے. سبحان اللہ. گارنٹی دی ہے. اور میرے باپ کریم علیہ السلام نے دعا بھی کی اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر. سبحان اللہ. کیونکہ مولا میں تیرا محبوب تو میرا محبوب بھی، میرا محبوب بھی مولا میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار. واحب من یحبہ، مولا محبوب کا جو محبوب ہے. سبحان اللہ. مولا جو حسینی ہے، جو حسین سے پیار کرتا ہے، یا اللہ اسے بھی تو پیار کر. سبحان اللہ. میں صرف نام سے پیار نہ کرتا ہوں، کام سے بھی پیار کرتا ہوں. حسین کے نام سے اگر پیار نہ کرتا بلکہ حسین کے کام سے بھی پیار کرتا ہوں. کام کیسا ہے دیکھیں نا. واقعہ کربلا ایک کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں. میں اکثر اس بات کا مخالف ہوں. لوگ اس پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں شہادت سننے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے بندو شہادت کوئی قصہ ہے جو سننے کی چیز ہے؟ یہ کوئی چسکا ہے جو چسکا لینے کی شے ہے؟ یہ کوئی ٹائم پاس ہے کہ وقت گزارنے کی چیز ہے؟ نہیں. یہ فلسفہ جو ہے نا، یہ کربلا، یہ شعور کو بیدار کرنے کا نام ہے. یہ فلسفہ کربلا ضمیر کو بیدار کرنے کا نام ہے. یہ ایمان کو تولنے کا نام ہے، اپنے آپ کو جانچنے کا نام ہے. میں ابتدا کرتا ہوں. میرے امام سب سے پہلے کہاں سے نکلے؟ مدینے سے. ساتھ رہے نا. میرے امام کہاں سے چلے؟ مدینے سے. اور مدینہ کیا چیز ہے؟ آج ہم سب تڑپتے ہیں ایک مدینے کے لیے. ایسا ہے لوگ لاکھوں لگا کر جاتے ہیں کس کے لیے؟ مدینے کے لیے. بلکہ میں ایسا کو جانتا ہوں جو ساری جمع پونجی لگا کر گئے کس لیے؟ در رسول دیکھنا ہے. میں نے کہا میرے جیسا ایک ہے پاپی بندہ وہ مدینے کے لیے تڑپے اور مدینے کا پانی چھوڑ کر جائے. جو مدینے کا وارث ہے گنبد خضرا کا وہ چھوڑ کر جائے. وہ حسین ابن علی بتا رہے تھے جب دین پکارے پھر مزار نہیں بچانے پھر شریعت بچانی. سبحان اللہ. اگر صرف مزار بچانے ہوتے پھر حسین ابن علی نانا کا مزار بچاتے، شریعت بچاتے. یہ بتایا ہے جب نبی کی شریعت کی بات آ جائے پھر نانا کا روزہ بھی چھوڑنا پڑے، چھوڑ کر جانا پڑ جائے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ بات بڑی کڑوی ہے. اقبال نے کہا آپ نے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن. بات تو ہی کرتا ہوں سمجھتا ہوں جیسے حق نہ ابلہ مسجد ہو نہ تہذیب کا فرزند. کئی اپنے بھی ناراض ہو جاتے ہیں لیکن بات حقیقت ہے. کتنی زندگی ہم نے مزاروں کو بچانے پر لگائی ہے، کتنی اگر نظام مصطفیٰ کو بچانے کی لگاتے آج ہم کہیں اور ہوتے. سبحان اللہ. فتوہ لگانا ہے، میں فتوہ حروف ہوں، میں ٹینشن نہیں لیتا. سچی بات کر رہا ہوں، میں اس بات کے اندر بھید ہوں، میں ٹینشن نہیں لیتا.
ہم نے ادھر ہی ساری فکر رکھی، حسین ابن علی چھوڑ کر در رسول جا رہے یار. تو پتہ چلا صرف یوں ہی نہیں کہ صرف روزے کی زیارت کو تڑپو، جو روزے والے مصطفیٰ ہیں ان کی شریعت کی بچانے کے لیے بھی تڑپو. سبحان اللہ. یہ کیا کہ ہم وہاں نہیں جا سکے، کیا یہاں بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، وہاں کا پیار اگر ہے گنبد خضرا کی مکین سے ان کی شریعت یہاں موجود ہے، اس کو سینے سے لگا دو. وہاں نہیں جا سکتے، دیکھیں وہاں نہیں جا سکتے نا، یہاں تو بیٹھے بیٹھے حضور کی زیارت کر سکتے ہیں. ہاں حضور کی بارگاہ میں نہیں جا سکے، درود پاک یہاں پڑھا جا سکتا ہے. غلامی کا پٹا یہ ضروری ہے کہ گنبد خضرا جا کر ہوگا. اگر وہاں ہی ہوتا تو حسین بن علی کربلا میں نکلتے کیوں؟ یہ پیغام ہے کربلا کا جس کو سمجھنا ہے. پھر گئے کعبے کے پاس، گئے نا امام حسین رضی اللہ عنہ یار، کعبے کے پاس گئے. آج مجھے پتا ہے ایک سجدہ لاکھ کے برابر، مجھے پتا ہے حتیم پاک کعبے کا حصہ ہے، وہاں کے سجدوں کی اپنی لذت. مجھے پتا ہے مقام ابراہیم کے سجدوں کی اپنی لذت. حتیم پاک سے لپٹنا مجھے پتا ہے، ملتزم سے لپٹنا مجھے پتا ہے، صفا و مروہ کی اہمیت مجھے پتا ہے. مجھے پتا ہے جن کے گھر سے شریعت نکلی ان کو نہیں پتا. سبحان اللہ. لیکن حسین بتا رہے تھے صرف کعبے سے چپٹا رہنا کوئی کمال نہیں. پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا صرف کعبے سے چپٹا رہنا کوئی کمال نہیں، صرف کعبے کے سامنے سجدوں پہ سجدے کرنا کوئی کمال نہیں. نبی کے دشمنوں سے یاری بھی ہو اور سجدے بھی ہو. نہیں، کعبے کا خادم وہ ہے جب دین پکارے گا کعبہ چھوڑ کر دین کی حفاظت کے لیے نکلے گا. یہ کیا ہے؟ وہ کمال صرف یہ ہو کہ میں یہاں کا مجاہد ہوں تو میں ہی بڑا ہوں شریعت کا دعویدار. میں نے کہا